بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دوسری عجیب و غریب عورت شیوانی ہے۔ میں اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ بھی فرات رشتہ دار نکلی۔ میں تو اسے حاصل کرنے کی دھن میں بے موت مارا جانے والا تھا۔ میری تقدیر اچھی تھی کہ بچ نکلا۔ تیسری عجیب و غریب عورتوں میں وہ جڑواں بہنیں ہیں، انہیں میں بڑی آسانی سے حاصل کرنے والا تھا، لیکن اچانک فرات کا دوسرا بیٹا پارس وہاں پہنچ گیا۔ اب میں پھر شیوانی کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں تو میرا پراسرار علم کہہ رہا ہے کہ کوئی ننھا فتنہ میرے راستے کی رکاوٹ بننے والا ہے۔ کیا اس کا تعلق بھی فرات کی فیملی سے ہوگا؟ وہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا، سوچنے لگا مجھے کسی طرح معلوم کرنا چاہیے کہ یہ نیا دشمن کون ہے۔ شاید الکا کے خیالات پڑھنے سے شیوانی کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکے گا۔ اس نے الکا یعنی شیوانی کے دماغ میں پہنچ کر پوچھا، کیا تمہارا کوئی ایسا رشتہ دار ہے جس کا قد چھوٹا ہو لیکن وہ بہت شہزور ہو؟ شیوانی نے اس کی آواز سن کر ناگواری سے منہ بنا کر کہا، میرا کوئی ایسا رشتہ دار نہیں ہے۔ ایسے کوئی تمہارا عاشق ہے؟ فضول باتیں نہ کرو، میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی شخص سے محبت کی ہے اور وہ ہے میرا پورس۔ وہی میرا محبوب ہے، وہی میرا جنم کا ساتھی ہے۔ وہ اس کے چور خیالات کے خانے کو اچھی طرح ٹٹولتا رہا، لیکن یہ نہ معلوم ہو سکا کہ وہ بونا شخص کون ہے اور کیوں اس کی مدد کے لیے آ رہا ہے۔ وہ دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ ارناکوف نے آ کر کہا، آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے، تم نے کہا تھا کہ ہم فون پر اس اجنبی ٹیلی پیتھی جاننے والی سے باتیں کریں گے جو دوسری انابیلا بن کر ہمارے مقابلے پر آتی ہے۔ وردان کی الجھن ختم نہیں ہوئی تھی اور بڑھتی جا رہی تھی، لیکن اس مخالفت کرنے والی چال باز انابیلا سے بات کرنا بھی ضروری تھا۔ اس نے کہا، میں تمہارے پاس آ رہا ہوں، تم فون پر رابطہ کرو۔ نیومی کرسل ارناکوف کے اندر تھی اور وردان سے ہونے والی باتیں سن رہی تھی۔ پھر ارناکوف دماغی طور پر حاضر ہو کر موبائل پر نمبر پنچ کرنے لگی۔ وردان اس کے اندر آ گیا۔ چند سیکنڈ کے بعد ہی نیومی نے اپنے فون پر بزر کی آواز سنی، پھر اس کا بٹن دبا کر اسے کان سے لگاتے ہوئے بولی، ہیلو، میں انابیلا بول رہی ہوں۔ ارناکوف نے مسکرا کر کہا، تم انابیلا نہیں ہو اور میں بھی انابیلا نہیں ہوں۔ کیا ہم اصلی ناموں سے متعارف نہیں ہو سکتی؟ ضرور ہو سکتی ہیں، ابھی تو کچھ باتیں ہوں گی۔ اگر ہمارے درمیان کوئی سمجھوتا ہوگا، کسی حد تک اعتماد قائم ہوگا تو پھر ہم اصلی ناموں سے متعارف ہو سکیں گی۔ ارناکوف نے کہا، ہم ایک دوسرے سے انجان تھے، صرف الپا کی چھوڑی ہوئی کرسی پر قبضہ جمانے کے لیے ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ اگر اقتدار کی یہ کرسی کے سلسلے میں سمجھوتا ہو جائے تو ساری دعوت ختم ہو جائے گی۔ نیومی نے کہا، تمہارا ٹارگٹ اسرائیل میں اقتدار کی کرسی ہے اور میرا ٹارگٹ فرحت علی تیمور ہے۔ اگر اس سے ٹکرانے کے سلسلے میں تم میری مدد کرو گی تو میں اقتدار کی کرسی حاصل کرنے کے سلسلے میں الپا کے خلاف تمہاری مدد کروں گی۔ یہ بات سن کر وردان کی دلچسپی بڑھ گئی۔ ارناکوف نے اس کی مرضی کے مطابق پوچھا، کیا فرحت علی تیمور سے تمہاری پرانی عداوت ہے؟ نہیں، ابھی نئی دشمنی ہے۔ میں نے اس ٹیلی پیتھی کے پہاڑ کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ شاید تمہیں یقین نہ ہو، وہ میرے مقابلے میں بڑے بڑے نقصانات اٹھا چکا ہے۔ تم کہہ رہی ہو تو ہم یقین کریں گے۔ تم اپنے ذرائع سے معلوم کر سکتی ہو، میں نے اس کے بیٹے پارس، اس کی بیٹی آلا بی بی اور اس کی پوتی انوشے کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تھا۔ اس نے بڑی چال بازی سے اپنے بچوں کو رہائی دلائی، میری کامیابی کو ناکامی میں بدل دیا۔ اس کے باوجود میں کامیاب ہوں۔ اس کا ایک ایسا زبردست مہرہ میرے قبضے میں ہے کہ وہ دن رات تیر ملاتا رہتا ہے۔ ارناکوف نے وردان کی مرضی کے مطابق پوچھا، کیا تم بتا سکتی ہو کہ ایسا کون سا زبردست مہرہ ہے جس کی وجہ سے فرحت تمہارے سامنے بے بس ہو گیا ہے؟ میں بتا رہی ہوں، لیکن یقین کرنے کے لیے تم ابھی فرحت سے رابطہ کر سکتی ہو۔ وہ میری اس بات کی تائید کرے گا کہ میں نے اس کی سب سے چہیتی لائف پارٹنر سونیا کو اغوا کر لیا ہے اور اسے ایسی جگہ قیدی بنا کر رکھا ہے جہاں اس کے فرشتے بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ ارناکوف نے پوچھا، کیا مجھے تھوڑا سا وقت دو گی؟ میں ابھی تمہارے اس دعوے کی تصدیق کرنا چاہتی ہوں۔ بے شک جتنا وقت چاہو لے سکتی ہو، میں پھر آدھے گھنٹے بعد فون کروں گی۔ کوئی بات نہیں، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ ارناکوف نے فون بند کر دیا۔ وردان نے کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ایک نئی ٹیلی پیتھی جاننے والی جس کا وجود چند روز پہلے تک نہیں تھا، اچانک ظاہر ہو کر فرحت کو بڑے بڑے نقصانات پہنچا رہی ہے۔ اس کا یہ دعویٰ ناقابل یقین ہے کہ اس نے سونیا کو قیدی بنا کر رکھا ہے۔ میں تو کیا ٹیلی پیتھی کی دنیا میں کوئی بھی اس بات کا یقین نہیں کرے گا۔ ارناکوف نے پوچھا، ہم اس کے اس دعوے کی تصدیق کیسے کریں؟ وردان نے کہا، وہ کہہ رہی تھی کہ ہم فرحت سے اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے سونیا کی اغوا کی بات صرف فرحت جانتا ہو اور اس نے دوسروں سے یہ بات چھپا رکھی ہو۔ جب اس نے دوسروں سے یہ بات چھپائی ہوگی تو پھر ہم سے بھی چھپائے گا۔ ابھی ہم اس سے رابطہ کر کے معلوم کر لیتے ہیں۔ کیا خیال خوانی کے ذریعے اس سے رابطہ کرو گے؟ میں اسے بات نہیں کرنا چاہتا، اس نے مجھ پر جان لیوا حملہ کیا تھا،
وہ میرا بدترین دشمن ہے، تم اس سے باتیں کرو۔ وہ پریشان ہو کر بولی، میں اس سے باتیں کروں؟ تم جانتے ہو کہ وہ میری جان کا دشمن ہے، مجھے ڈھونڈتا پھر رہا ہے، میں اس سے رابطہ کروں گی تو وہ کسی نہ کسی بہانے میرا سراغ لگا لے گا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، پلیز مجھے یہ حکم نہ دو۔ وردان نے سوچا اگر اس اجنبی ٹیلی پیتھی جانے والی کا دعویٰ درست ہے اور اس نے سونیا کو قیدی بنا رکھا ہے تو پھر وہ میرے بہت کام کی عورت ہے، اس سے ہر حال میں دوستی کرنی ہوگی، لیکن پہلے معلوم کرنا ہوگا کہ وہ چال باز عورت واقعی اتنے پانی میں ہے کہ فرات کو ڈبو کر اپنا سر بلند کر سکتی ہے۔ اس نے ارناکوف سے کہا، مجبوری ہے، مجھے اس سے رابطہ کرنا ہی ہوگا، پتہ نہیں وہ مجھ سے بات کرنا گوارا کرے گا یا نہیں، پھر بھی میں اس کے پاس جا رہا ہوں، تم میرے اندر آ جاؤ۔ اس نے خیال خوانے کی پرواز کی، پھر میرے اندر پہنچا۔ میں نے پوچھا، کون ہے؟ میں سوامی وردان وشواناتھ بول رہا ہوں۔ میں نے کہا، واپس جاؤ اور موبائل فون آن رکھو۔ میں نے سانس روکی۔ وہ باہر نکل گیا، اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو کر میز پر رکھے ہوئے موبائل فون کو دیکھنے لگا۔ ارناکوف اس کے اندر تھی، وہ دونوں انتظار کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی بزر سنائی دیا، اس نے فوراً ہی اسے اٹھا کر کان سے لگایا، پھر کہا، میں سوامی وردان وشواناتھ بول رہا ہوں۔ ہاں بولو، میرے پاس کیوں آئے تھے؟ ٹیلی پیتھی کی دنیا میں ایک نئی خیال خوانی کرنے والی کا اضافہ ہوا ہے، کیا تم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ بہت کچھ جانتا ہوں، تم کیا جاننا چاہتے ہو؟ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ تمہیں بڑے بڑے نقصانات پہنچا چکی ہے اور اب بھی پہنچا رہی ہے۔ وہ درست کہہ رہی ہے، اس نے مجھے کئی بار مات دینے کی کوششیں کی، بڑی حد تک کامیابیاں بھی حاصل کی، لیکن میں نے اس کی ہر کامیابی کو عارضی بنا دیا۔ کیا تم نے واقعی اس کی ہر کامیابی کو عارضی بنایا ہے؟ میں نے پوچھا، تم یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ اس عورت نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے جسے عقل تسلیم نہیں کرتی۔ ٹیلی پیتھی کی دنیا میں کوئی یہ نہیں مانے گا کہ کسی نئی ٹیلی پیتھی جانے والی نے سونی جیسی شہزور عورت کو اغوا کیا ہے اور فرادری تیمور کو بے بس بنا دیا ہے۔ میں ایک ذرا چپ رہا، پھر بولا، تمہاری یہ بات اس حد تک درست ہے کہ اس نے سونیا کو اغوا کیا ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے کہ اس نے مجھے بے بس بنا دیا ہے۔ اب سے پہلے بھی اس نے میرے 3 بچوں کو اغوا کیا تھا اور قیدی بنایا تھا، لیکن میں نے اپنے تمام بچوں کو مکھن سے بال کی طرح اس کی گرفت سے نکال لیا تھا۔ بے شک تم نے اسے ناکام بنا دیا، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ وہ تمہارے جیسے شہزور کے مقابلے میں کامیابیاں حاصل کر چکی تھی اور ابھی تمہاری سونیا اس کی قید میں ہے۔ کیا یہ تسلیم نہیں کرو گے کہ ایک نو موز ٹیلی پیتھی جاننے والی تمہارے جیسے پہاڑ سے ٹکر لے رہی ہے اور سونیا سے زیادہ مکار ہے؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ وہ سونیا سے بڑھ کر مکار ہے یا خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ تم نے اتنی باتیں پوچھی، میں نے ساری باتیں سچ بتا دی، اب تم بھی سچ بولو، تمہاری وہ ارناکوف اور شیوانی کہاں ہیں؟ وہ جہاں بھی ہیں، آئندہ تم ان کے سائے تک بھی نہیں پہنچ سکو گے۔ ایک بار اتفاق سے شیوانی کے ذریعے مجھ تک پہنچ گئے تھے، اب یہ حسرت تمہارے دل میں ہی رہ جائے گی۔ تم میری نہیں اپنی حسرتوں کی بات کرو، ان جڑواں بہنوں تک نہ پہنچ سکے اور نہ ہی کبھی پہنچ سکو گے۔ رہ گئی شیوانی اور ارناکوف تو وہ دونوں تمہاری دسترس میں ہیں، پھر بھی تم ان تک نہیں پہنچ پا رہے۔ کیسی کیسی حسرتیں تمہارے دل میں ہیں اور ہر حسرت پر تمہارا دم نکل رہا ہے۔ وردان نے فون بند کر دیا، پھر ناگوالی سے بولا، خود تو ایک نئی ٹیلی پیتھی جانے والی کے مقابلے میں ناکام ہو رہا ہے، الٹا مجھے تانے دے رہا ہے۔ پھر وہ ارناکوف سے بولا، تم میرے دماغ میں کیوں گھسی ہوئی ہو؟ واپس جاؤ۔ میں جا رہی ہوں، غصے میں نہ ہو، میرے پاس آ کر تھوڑی سی باتیں کرو۔ وہ اس کے اندر آ کر بولا، ابھی تو مجھے تمہارے پاس آنا ہی ہے، اس ٹیلی پیتھی جانے والی سے ضروری باتیں کریں گے، اب وہ میرے لیے بہت ضروری ہو گئی ہے، جو میرے دشمن کو شکست دے سکتی ہے، اسے نقصان پہنچا سکتی ہے، سونیا کو قیدی بنا کر اس کا سر نیچا کر سکتی ہے۔ ایسی عورت میرے بہت کام آئے گی، میں ہر حال میں اسے دوست بنا کر رکھنا چاہوں گا۔ نیومی خیال خوانی کے ذریعے مسلسل ارناکوف کے اندر موجود تھی اور ان کی تمام باتیں سنتی جا رہی تھی۔ وہ جو چاہتی تھی وردان اسی طرح اس کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ ارناکوف نے کہا، میں نے آدھے گھنٹے بعد اس عورت سے رابطہ کرنے کا وعدہ کیا تھا، کیا اسے رابطہ کروں؟ ہاں کرو، وہ میرا نام اور میری اصلیت معلوم کرنا چاہے گی، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اسے دوستی کرنی ہے، ہم لمبے عرصے تک اپنے آپ کو اسے چھپا نہیں سکیں گے، لہٰذا بہتر ہے اسے سچ بتا دیا جائے کہ ہم کون ہیں۔ نیومی سن رہی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے فون کا بزر سنائی دیا۔ اس نے بٹن کو دبا کر اسے کان سے لگاتے ہوئے کہا، ہیلو، میں بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، صرف یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ میرے دعوے کی تصدیق ہو چکی ہے یا نہیں۔ ارناکوف نے کہا، بے شک تم نے سچ کہا تھا، فرہاد نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اس کی سونیا تمہاری قید میں ہے اور اس سے پہلے بھی تم میں سے اچھا خاصا نقصان پہنچا چکی ہو۔ ہم تم سے بہت متاثر ہیں اور دل سے تمہاری قدر کرتے ہیں۔ ہم کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی تم اکیلی نہیں ہو، تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ ہاں، ہم تم سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو نہیں چھپائیں گے۔ میرا نام ارناکوف ہے۔ وہ حیرانی ظاہر کرتے ہوئے بولی، او گاڈ، تم ارناکوف ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم وردان وشواناتھ کے حکم کے مطابق انابیلا بنتی رہی تھی اور اسی کے حکم کے مطابق مجھ سے رابطہ کر رہی ہو۔
वो बोली, ये तुम कैसे कह सकती हो कि मेरे साथ स्वामी वरदान विश्वनाथ है? जरा अकल से सोचो, सोनिया मेरी कैद में है, मैं उसके चोर ख्यालात पढ़कर बहुत कुछ मालूम कर चुकी हूँ। जो बातें फरहाद को मालूम होती हैं वो सोनिया को मालूम होती हैं, और सोनिया को ये मालूम हुआ है कि वरदान विश्वनाथ ने तुम्हें अपनी ममूला और ताबेदार बना रखा है और फरहाद से छुपा रखा है, क्योंकि वो तुम्हें कत्ल कर देना चाहता है। क्या मैं दुरुस्त कह रही हूँ? वो बोली, हाँ, मैं स्वामी वरदान विश्वनाथ का एहसान कभी नहीं भूलूंगी। उसकी पनाह में आकर मुझे नई जिंदगी मिल रही है। फिर उसने वरदान की मर्जी के मुताबिक कहा, क्या तुम जरा देर के लिए अपना फोन बंद करोगी? वरदान अपने फोन के जरिए तुमसे बातें करना चाहते हैं। ठीक है, मैं फोन बंद कर रही हूँ। नियोमी अपने फोन को बंद करके फखर से मुस्कुराने लगी। वो जैसी चाल चल रही थी उसी के मुताबिक कामयाबी हासिल होती जा रही थी। उसे यकीन हो रहा था कि अब वरदान विश्वनाथ उसका करीब आना चाहेगा, फिर वो किसी न किसी तरह उसकी कमजोरियों तक भी जरूर पहुंचेगी। थोड़ी देर बाद ही फोन का बजर सुनाई दिया। वो इसे उठाकर बटन दबाकर कान से लगाते हुए बोली, हेलो, मैं स्वामी वरदान विश्वनाथ बोल रहा हूँ। वो मुस्कुराकर बोली, तुम मेरे घर नहीं आए हो, लेकिन मेरे फोन के अंदर पहुंचकर मुझसे बोल रहे हो। मैं तुम्हें खुश आमदीद कहती हूँ। मैं सबसे पहले तुम्हें इन कामयाबियों की मुबारकबाद देता हूँ जो तुमने फरहाद के खिलाफ हासिल की हैं। तुम्हें हमारे बारे में बहुत कुछ मालूम हो चुका है, अब अपने बारे में कुछ बताओ। मेरा नाम नियोमी क्रिस्टल है। मेरी माँ मर चुकी है, बाप का साया सर पर है। इतनी बड़ी दुनिया में इसके सिवा मेरा कोई नहीं है। अपनी गैर मामूली सलाहियतों के बारे में कुछ बताओ। मैं सिर्फ टेलीपैथी जानती हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानती। तुम्हारा कोई साथी तो होगा, तुमने कोई मजबूत टीम बनाई होगी। ना मेरा कोई साथी है, ना ही मैंने कोई टीम बनाई है। मैं बिल्कुल तनहा हूँ। ताजुब है, बिल्कुल तनहा हो, सिर्फ टेलीपैथी जानती हो और फरहाद के सर पर नाच रही हो। इतनी बड़ी कामयाबी तुमने कैसे हासिल की? मेरे गार्ड ने मुझे जहानत दी है। मेरी जहानत को भी गैर मामूली कहा जा सकता है। मैं ऐसी ठोस प्लानिंग करती हूँ कि नाकामी का चांस बहुत कम रह जाता है। अगर मैं तुम्हारा अकेलापन दूर करना चाहूँ, तुम्हारा दोस्त बनना चाहूँ, तो क्या तुम मेरी दोस्ती कबूल करोगी? मुझे बहुत खुशी होगी। मैं चाहती हूँ कि टेलीपैथी की दुनिया में मेरे साथी भी टेलीपैथी जानने वाले हों। तुमसे दोस्ती करूंगी तो तुम्हारे साथ टेलीपैथी जाने वाली इरना कोफ भी हमारे साथ होगी। हमारी एक मजबूत टीम बन जाएगी। मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि तुम बड़ी जहानत से दोस्ती और इत्तेहाद के लिए राजी हो रही हो। फोन पर इतनी लंबी बातें मुनासिब नहीं है। क्या हम ख्याल ख्वानी के जरिए एक दूसरे के दिमाग में आ सकते हैं? इतनी जल्दी नहीं। जब रफ्ता रफ्ता हमारे दरमियान मुकम्मल इत्मीनान पैदा हो जाएगा तो हम एक दूसरे के दिमाग में आते जाते रहेंगे। फिलहाल किसी को अलाकार बनाकर उसके दिमाग में पहुंचकर बातें की जा सकती हैं। ये मुनासिब तजवीज़ है। तुमने भी इतना कोफ की आवाज़ सुनी है, उसका लबो लहजा इख्तियार करके तुम इसके अंदर आ सकती हो। हम वही बातें करेंगे। मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ। वो फ़ोन बंद करके इरना कोफ के पास आ गया। उससे पहले नियोमी उसके अंदर रहकर तमाम बातें सुन रही थी। उन्हें उसकी आवाज़ सुनाई दी, हेलो इरना कोफ। हेलो स्वामी वरदान विश्वनाथ। हम दोस्ती के पहले मरहले में दाखिल हो गए हैं। स्वामी वरदान ने बड़े एतमाद से मुझे तुम्हारे अंदर आने का मौका दिया है। वो वक्त जल्द ही आएगा जब मैं और वरदान एक दूसरे के दिमाग में आने जाने लगेंगे। वरदान ने कहा, यकीनन वो वक्त जल्द आएगा और मैं जल्द से जल्द तुम्हारा एतमाद हासिल करने की भरपूर कोशिशें करता रहूंगा। फिलहाल मैं तुम्हारे काम आकर तुम्हारा एतमाद हासिल कर रही हूँ। तुम्हें एक बहुत बड़े खतरे से आगाह करना चाहती हूँ। वरदान ने चौंक कर पूछा, क्या मुझे कोई खतरा पेश आने वाला है? शिवानी से दूर रहोगे तो खतरात से भी दूर रहोगे। फरहाद का बेटा पोरस शिवानी की मदद के लिए इंडिया पहुंचने वाला है। वरदान के एक पुरस्कार इल्म ने भी यही कहा था कि सूरज देवता के खाने में एक छोटा सा मोहरा आ रहा है। अगर वरदान शिवानी की तरफ जाएगा तो वो मोहरा उसके रास्ते में रुकावटें पैदा करता जाएगा। उसने नियोमी से पूछा, क्या फरहाद के इस बेटे का कद छोटा है? क्या वो बोना है? नहीं, वो अपने बाप की तरह कद्दावर है और अपनी माँ सोनिया की तरह मकार है। वो बोला, तो फिर मुझे उससे कोई खास खतरा नहीं है। मेरा पुरस्कार इल्म कहता है कि एक नन्हा फितना मेरे मुकाबले पर आएगा। वो मेरे लिए मसाइल पैदा करेगा और कदम कदम पर मुसीबत बनता रहेगा। नियोमी ने कहा, फिर तो वो पोरस का बेटा और फरहाद का पोता अदनान होगा। इरनाकोफ ने कहा, वो तो बाबा साहब के इदारे में है। मुझे सोनिया के ख्यालात ने बताया है कि अदनान अपनी माँ शिवानी से मिलने के लिए पोरस के साथ इंडिया जा रहा है। दोनों बाप बेटे बाबा साहब के इदारे से निकल चुके हैं। वो आज या कल दिल्ली पहुंचने वाले हैं। वो बोला, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि वो बच्चा मेरे लिए कैसे मुसीबत बनेगा, जबकि उसका बाप का दावर और शहजोर है। मेरे सामने मुस्तकबिल बीनी के लिए शतरंज की बिसात बिछी हुई है और पूरे सरार उलूम की किताबें रखी हुई हैं। ये किताबें कभी झूठ नहीं कहती। इनकी सच्चाई के बावजूद मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि भला एक छोटा सा बच्चा मेरे लिए मुसीबत बनता रहेगा। क्या ये बता सकती हो कि उसकी उम्र क्या होगी? इरनाकोफ ने कहा, मैं जानती हूँ वो तकरीबन 5 बरस का है, लेकिन बहुत ही खतरनाक है। मैं और मेरा एक सौतेला बेटा व्लादिमीर उसे सोनिया और फरहाद से छीन कर अपने कब्जे में करना चाहते थे। वो हमारे लिए बहुत अहम था। हमने टेलीपैथी के जरिए और काले जादू के जरिए उस पर तरह तरह के हमले किए, लेकिन हर हमला नाकाम रहा। वो हर बार हमें डाज देता रहा और नुकसान पहुंचाता रहा।
وردان وشواناتھ نے بے یقینی سے کہا، میں حیران ہوں کہ 5 برس کا بچہ ٹیلی پیتھی کے ہتھیاروں سے بچتا رہا، کالے جادو کا توڑ کرتا رہا۔ ایسے حملوں کے وقت یقیناً سونیا اور فرہاد اس کی امداد کرتے رہے ہوں گے۔ ارناکوف نے کہا، بالکل نہیں، وہ تنہا ہوتا تھا۔ اس کی ماں شیوانی، اس کا باپ پورس، اس کی دادی، دادا اور سونیا سبھی اسے ڈھونڈتے رہتے تھے اور وہ تنہا ہم سب کے چھکے چھڑاتا رہتا تھا۔ وردان، تم ابھی یقین نہیں کرو گے کہ وہ ننھا سا فتنہ کس قدر خطرناک ہے۔ نیومی نے کہا، ارناکوف درست کہہ رہی ہے۔ سونیا کے خیالات نے بھی مجھے یہی بتایا ہے کہ وہ بچہ غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہے، اپنے ہوں یا پرائے سبھی کو تکنے کا ناچ نچاتا رہتا ہے۔ وہ بولا، نیومی، جب تم بھی یہی کہہ رہی ہو تو پھر مجھے بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا، یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر وہ ننھا فتنہ ہے کیا چیز۔ نیومی نے کہا، دہلی میں تمہارے جتنے اعلی کار ہیں انہیں ایئرپورٹ جانے کو کہو۔ میں نہیں جانتی کہ وہ باپ بیٹے کس فلائٹ سے وہاں پہنچنے والے ہیں، چونکہ وہ بابا صاحب کے ادارے سے نکل چکے ہیں، اس لیے یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ آج یا کل ضرور دہلی پہنچیں گے۔ وردان نے کہا، تمہارا مشورہ بہت ہی مناسب ہے، میرے کئی اعلی کار وہاں دن رات موجود رہیں گے، ہم سب ان اعلی کاروں کے اندر رہ کر اس ننھے فتنے کا انتظار کریں گے۔ پھر اس نے ارناکوف سے پوچھا کہ تم کسی اعلی کار کے ذریعے پورس کو اور اس بچے عدنان کو پہچان سکو گی؟ میں چہرے سے نہیں پہچان سکوں گی، بس اندازہ کرنا ہوگا کہ کل پرسوں تک پیرس سے آنے والی فلائٹ میں جو بھی بچہ اترے گا وہ عدنان ہوگا۔ اگر کسی فلائٹ سے 2-4 بچے اتریں گے تو ہم کیسے پہچان سکیں گے؟ پوری طور پر اسے پہچاننا دشوار ہوگا، لیکن ہمارے اعلی کار ہر بچے کی نگرانی کرتے رہیں گے اور ہم ان کے ذریعے ایک ایک بچے کے دماغ تک پہنچتے رہیں گے تو عدنان تک پہنچ ہی جائیں گے۔ ارناکوف اور وردان وشواناتھ اسرائیل میں الپا کی چھوڑی ہوئی کرسی پر قبضہ جمانا بھول گئے تھے۔ عدنان ان کے حواسوں پر مسلط ہو گیا تھا۔ وردان اپنے ایک ایک اعلی کار کے دماغ میں پہنچ کر انہیں ایئرپورٹ پہنچنے کا حکم دے رہا تھا۔ ارناکوف کے علاوہ نیومی بھی ان تمام اعلی کاروں کے اندر پہنچ رہی تھی۔ نیومی کو بھی دلچسپی تھی کہ وہ ان کے ذریعے عدنان کو دیکھے اور سمجھے کہ وہ اس قدر خطرناک کیوں سمجھا جاتا ہے۔ نیومی کرسٹل کی چال بازیوں نے مجھے اچھی طرح سمجھا دیا کہ اس ٹیلی پیتھی جاننے والی کو کم عمر اور اناڑی نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ تو مجھ جیسے عمر رسیدہ شہزوروں کے کان کاٹ رہی تھی۔ میری زندگی میں بڑے بڑے شہزور دشمن آئے جو کئی پہلوؤں سے خطرناک ثابت ہوتے رہے تھے، لیکن نیومی کی طرح کسی نے مجھے ذہنی الجھنوں میں مبتلا نہیں کیا تھا۔ وہ پہلے دشمن ٹیلی پیتھی جانے والی تھی جس نے سونیا کو اغوا کر کے قیدی بنا لیا تھا۔ اب سے پہلے جس نے بھی سونیا سے دشمنی کی تھی اسے اغوا یا ہلاک کرنا چاہا تھا۔ سونیا نے اس کے چھکے چھڑا دیے تھے، لیکن وہ مکال زمانہ سونیا بھی زندگی میں پہلی بار بڑی خاموشی سے اس کے شکنجے میں تھی۔ اپنے بچاؤ کی نہ کچھ تدبیر کر رہی تھی اور نہ ہی اپنے بارے میں کچھ سمجھ پا رہی تھی۔ وہ کیسے سمجھتی جبکہ نیومی نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں چھین لی تھی، اس کے دماغ کو اس کے لیے پرایا بنا دیا تھا۔ نہ وہ اپنے ذہن سے سوچ سکتی تھی، نہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکتی تھی۔ اس نے سونیا بننے کے لیے سونیا کی ہی مکاری سے کام لیا تھا۔ سب سے پہلے اس کے ذہن کو اس سے چھین لیا تھا۔ اگر اسے ایک ذرا سا اشارہ مل جاتا کہ وہ تابعدار بنا لی گئی ہے یا اس کا ذہن ایک ذرا سا بھی کچھ کرنے کے قابل ہوتا تو وہ پلک جھپکتے ہی نیومی کو دن میں تارے دکھا دیتی۔ موجودہ حالات میں اس کی مجبوری نے مجھے بھی مجبور بنا دیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح اس کا سراغ لگاؤں، کس طرح اس کے پاس پہنچوں۔ کوئی رستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، کوئی مؤثر تدبیر سجائی نہیں دے رہی تھی۔ لے دے کر یہی آخری راستہ رہ گیا تھا کہ میں آمنہ سے روحانی ٹیلی پیتھی کی مدد حاصل کروں۔ میں نے خیال خانی کی پرواز کی، آمنہ کو مخاطب کیا، پھر پوچھا، کیا مصروف ہو؟ نہیں، ابھی زوال کا وقت ہے، عبادت نہیں کر رہی ہوں۔ مجھ پر بھی زوال آیا ہوا ہے، میں سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہا ہوں۔ سونیا کے لیے پریشان ہو، خدا تمہیں روحانی صلاحیتوں اور قوتوں سے مالا مال کرے، تم بتائے بغیر بھی سمجھ لیتی ہو، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں بہت کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بن رہی ہوں۔ ابھی تم دینی معاملات میں مصروف نہیں ہو، کیا دنیاوی معاملات میں میرا ساتھ نہیں دے سکو گی؟ مجھے افسوس ہے، ہمیں جب تک اشارہ نہیں ملتا اس وقت تک ہم کسی بھی دنیاوی معاملے میں مداخلت نہیں کرتے۔ میں بہت پریشان ہوں، پتہ نہیں وہ نیومی کرسٹل اس کے ساتھ کیسا سلوک کر رہی ہوگی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اس ادارے کے بانی مرحوم بابا فرید واسطی کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں۔ نیومی اس پر قابو پانے کے باوجود اس کے ذریعے اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ دراصل تم اس کی توہین برداشت نہیں کر پا رہے ہو کہ وہ ایک نئی ٹیلی پیتھی جاننے والی کے زیر اثر آ گئی ہے۔ ہاں یہی بات ہے، یہ سراسر سونیا کی انسلٹ ہے۔ ایسے وقت تم بھول رہے ہو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سونیا کو ذلتیں دے رہا ہے تو اسی اللہ تعالیٰ نے اسے عزتیں بھی دی ہیں۔ ہم مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، تم مدد مانگو گے تو ہم سے پہلے تمہاری دعا قبول ہوگی۔ تم یقین کرو، میں ہر نماز کے بعد سونیا کے لیے دعائیں مانگتی ہوں اور میرا دل مطمئن ہے، میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بہتری کے لیے کرتا ہے۔ اب تم جاؤ، زوال کا وقت گزر رہا ہے، میں عبادت کے لیے جا رہی ہوں۔ میں دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا،